عربوں میں ایک جنگ ہوئی، جنگ بسوس۔ بسوس ایک عورت کا نام تھا، اس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی دو قبیلوں کے درمیان۔ ایک قبیلہ تھا بنو بکر اور دوسرا تھا بنو تغلب۔ ان دو قبیلوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی صرف ایک عورت کی وجہ سے، اور ایسی جنگ تھی حضرت کہ 40 سال جاری رہی، اور آج بھی عربوں میں بسوس نام نہیں رکھا جاتا بلکہ ضرب المثل بنی۔ عرب کہا کرتے تھے تو ایسے منحوس ہے جیسے بسوس منحوس تھی۔ ایک عورت کی وجہ سے ہونے والی یہ جنگ، دو قبیلے آپس میں جھگڑ پڑے۔ ہوا یہ کہ یہ بسوس ایک مرتبہ اپنے ماموں کے گھر گئی، اپنے ننہال۔ اس کی ایک اونٹنی تھی، اونٹنی چرتے چرتے ایک بندے کی چراگاہ میں چلی گئی۔ اس بندے نے اس کی اونٹنی کو تیر مارا، اس کی اونٹنی زخمی ہوئی۔ زخمی ہو کر جب واپس آئی، اس عورت نے دیکھا، واویلا مچانا شروع کر دیا، اوئے میری اونٹنی مار دی، میری اونٹنی مار دی، میری اونٹنی مار دی، فریاد کی۔ قبیلے والوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ یہ عورت بڑی مکار تھی، بڑی شاطر تھی اور شاعرہ کمال کی تھی۔ اس نے دیکھا میری بات پر کوئی کان نہیں دھر رہا، اس نے شعر لکھے، اور شعر میں اپنے قبیلے کو آر دلائی، سخت سست کہا، برا بلا کہا۔ اس کے شعر آج بھی عربی ادب میں موجود ہیں۔ کہتی ہے لعمری لو اصبحت فی دار منکر لما ضیم سعد وهو جار لابیاتی ولکنی اصبحت فی دار غربت متى يعد فيها الذئب يعد على شاتی۔ اور اگر میں اپنے گھر میں ہوتی نا، اپنے باپ کے گھر میں، کسی کی جرت نہ ہوتی میری اونٹنی پر حملہ کرتا، لیکن افسوس یہ ہے میں نہ مردوں کے پاس آئی ہوں، نہ ان لوگوں کے اندر شجاعت ہے، نہ ان لوگوں میں بہادری ہے، نہ یہ لڑنا جانتے ہیں۔ جب بھی بھیڑیا حملہ کرتا ہے انہی کی بکریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور کہتی ہے فیا سعد لا تغرر بنفسک وارتحل، اے سعد آؤ چلتے ہیں، کوچ کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہ قبیلہ ایسے پتہ چلتا ہے عن الجار امواتی، یہ کہ مردوں کا پڑوسی لگتا ہے، ان کے اندر تو کوئی بھی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ اس نے شعر کہے، شعروں میں وہ آگ بھڑکائی، دونوں قبیلے آپس میں لگڑ پڑے۔ اس کی قبیلے کے لوگ گئے اور جس بندے نے اس کی اونٹنی کو مارا تھا اس کا نام تھا کلیب، کلیب کو قتل کر کے آگے۔ بنی بکر بنی تغلب کے لوگ کو قتل کر کے آگے، انہوں نے ان کے بندے مارنے شروع کر دیے، انہوں نے ان کے بندے مارنے شروع کر دیے۔ جہاں ایک دو بندے ملتے قتل کر دیتے، ان کے ہتھے ان کے لوگ چڑھتے وہ قتل کرتے، ان کے بندے ان کے ہتھے چڑھتے قتل کرتے۔ 40 سال تک یہ خون خرابہ جاری رہا، صرف ایک عورت کی وجہ سے۔ اور پھر بنی تغلب کے اندر بھی شاعر موجود تھے، محلحل بن ربیعہ جیسے شاعر، امرؤ القیس جیسے شاعر۔ انہوں نے پھر آگ کو بھڑکایا، دونوں طرف سے آگ شاعر لگاتے رہے شعروں کی صورت میں، اور لوگ قتل ہوتے رہے اور مرتے رہے۔ عورت جب آگ لگاتی ہے نا حضرت، بہت اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ ابھی ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، نوپور شرما نے بات کی، اور ہندوستان جیسی سوسائٹی کے اندر اس نے بات کی۔ انڈیا کی سوسائٹی کے اندر کہاں زیب دیتی ہے حضرت؟ ایک طرف ہندو کی اکثریت ہے، اسی کمیونٹی میں مسلم کمیونٹی بھی ہے، اسی معاشرے کے اندر، اسی سوسائٹی کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں۔ جب ایسی کمیونٹی ہو جہاں پر مختلف سیولائزیشن کے، مختلف ریلیجنز کے لوگ رہتے ہوں، وہاں پر ایسے کمنٹ زیب دیتے ہیں، آگ لگا کر رکھ دی۔ نہ جانے کتنے معصوموں کا خون ہوگا، نہ جانے کتنے لوگ اب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ آگ لگانے والی عورت اس دور کی بسوس ثابت ہو رہی ہے۔ اسلام کا واضح پیغام ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ پیغام ہر اسلام نے مسلمانوں کو دیا، لیکن ہر ایک کو فالو کرنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، تم ان پوجا کیے جانے والوں کو برا نہ کہو، ان کو گالی گلوچ مت کرو، ان کو ابیوز نہ کرو۔ وہ بدلے میں تمہارے خدا کو ابیوز کریں گے،
بغیر علم، ان کے پاس نالج نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اس لیے نہ تم ان کے خداؤں کو برا بلا کہو، نہ وہ تمہارے خداؤں کو برا بلا کہیں، تمہارے ایک خدا کو برا بلا کہیں۔ حقیقت بات ہے حضرت، جہاں محبت کے بیج بوئے جاتے ہیں وہاں محبت کی فصل کٹتی ہے، اور جہاں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں وہاں نفرت کی فصل کاٹنی پڑتی ہے، اور اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔